آیت نمبر 42 لهم طرق يهدى بها كل طارق ولا طارق يخشى بها متمحلا يهدى يهدي. ان راویوں کے لیے اوپر جو قراء کے روات بیان کیے فرماتے ہیں کہ ان کے لیے کچھ طرق و مذاہب ہیں جن کی طرف ہر طالب علم کو ہدایت کرتا ہے ہر عالم یودا بہا ان طرق کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے مجہول سے کل طارق ہر عالم ہر قرآن پڑھنے والا قرآن کا قاری ہر طالب علم سیکھنے والا قرات کو ان طرق کی طرف ہدایت کیا جاتا ہے یا ہر عالم ان طرق ان مذاہب ان اختلافات کی طرف رہنمائی کرتا ہے ہدایت کرتا ہے. طرق سے یا تو مذاہب مراد ہیں ہر راوی کے آگے دو طریق ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں امام حفص بطریق طیبہ یا بطریق شاطبیہ. اسی طرح ہر راوی کے لیے جس طرح ہر قاری کے لیے دو راوی ہیں ہر راوی کے دو طریق ہیں. علماء نے ان طرق کی بھی پابندی کی ہدایت کی ہے ان میں بھی خلف کی اجازت نہیں دی ہے. آگے ان طرق کو میں بتاؤں گا کہ شاطبیہ کا جو طریق ہے اس میں ان قراء کے لیے کون کون سے طرق ہیں جن کو اختیار کیا جائے گا اور شاطبیہ نے ان کے مطابق قرات کو بیان کیا ہے. اور یا اس سے اختلافات و مذاہب اصولی اختلاف فرشی اختلاف کی طرف اشارہ ہے کہ وہ مذاہب ہیں اور ان کی پابندی کرنے ان کو اختیار کرنے ان میں خلط نہ کرنے کے لیے ہر عالم جو ہے ہر قاری ہدایت کرتا ہے رہنمائی. آگے فرمایا وَلَا طَارِقٌ ان میں کوئی ایک عالم بھی ایسا نہیں ہے یخشا بہا متمحلا کہ اس سے ڈرا جائے خوف کیا جائے کہ وہ دھوکہ دینے والا ہے. متمحل مدلس ہے. مدلس اپنے شیخ کو چھوڑ کر شیخ کا جو شیخ ہے اس سے نسبت قائم کر دینا تاکہ سند مختصر معلوم. یہ تدلیس ہے. احادیث میں بھی اور وہاں بیان کر دیا جاتا ہے ضعف کو بیان کرتے ہیں کہ یہ فلاں کی روایت جو ہے یہ صحیح نہیں ہے یہ مجروح ہے اس لیے کہ یہ تدلیس سے کام لیا کرتا تھا. مدلس ہے کہ اپنے شیخ کو ظاہر نہیں کرتا تھا شیخ کی شیخ سے نسبت جوڑ لیتا تھا یا شیخ کی شہرت نہ ہونے کی وجہ سے اس کو بیان ہی نہ کرنا. ہمارے یہاں طلباء میں یہ کمی ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ محنت کی ہے
قرآن مجید حفظ کروایا، تلفظ درست کروایا، تجوید پڑھائی، اگر وہ مشہور نہیں ہے تو پھر جو زیادہ مشہور ہے اس سے کچھ پڑھ لیا تو اس کا نام لیتے ہیں فلاں کا شاگرد۔ میں نے جو اجرا لکھا ہے الزبدۃ الطیبہ عشرہ کا، طیبہ کے طریق پر، اس میں آخر میں نے شروع میں بھی اپنے جن جن حضرات سے استفادہ کیا ہے ان کے سب کے نام لکھے ہیں، اور آخر میں نے ایک جدول میں جس استاد سے میں نے نورانی قاعدہ پڑھا ہے اس کا بھی نام لکھا ہے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ آپ جہاں جاتے ہیں پوچھتے ہیں کہاں سے پڑھا، کس کے شاگرد، قاری فیاض الرحمان الوی صاحب کے شاگرد۔ چاہیے یہ کہ آپ کہیں جی حفظ قرآن تو فلاں سے کیا، دینی کتابیں فلاں سے پڑھی، فلاں فلاں اساتذہ سے، اور تجوید فلاں مدرسے میں پڑھی، فلاں سے بھی پڑھا، فلاں سے بھی پڑھا، اور قرات جو ہے وہ فلاں فلاں سے پڑھی۔ بعض دفعہ بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، میں جلال آباد یونیورسٹی میں گیا، وہاں میرا ایک شاگرد ہے قاری سید احمد، چالاک آدمی ہے، سب کچھ یہاں پڑھا، حفظ سے لے کر تمام کتابیں، پھر اس کو میں نے قرات سبق بھی پڑھائی۔ دورہ حدیث کے لیے شیخ حسن جان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس چلا گیا۔ اس وقت شیخ سراج الدین یہاں دورہ حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ قاری محمد ایال اس کا ساتھی تھا، اس نے تو چھوٹا دورہ بھی شیخ سراج الدین سے پڑھا، اور بڑا دورہ جو ہے وہ بھی شیخ سراج الدین سے پڑھا، لیکن وہ سید احمد جو ہے وہ وہاں شیخ حسن جان کے پاس گیا۔ تو میرا وہاں جلال آباد یونیورسٹی میں لیکچر ہوا، قاری سید احمد تعارف کرا رہا تھا، تعارف کراتے ہوئے میں آتا ہوں دفتر میں، تعارف کراتے ہوئے اس نے یوں کہا کہ قاری صاحب تو میرے تجوید قرات کے استاد ہیں، اور شیخ حسن جان جو ہیں وہ میرے حدیث کے استاد ہیں۔ حدیث تو میں نے ان سے پڑھی ہے، لیکن ان سے میں نے تجوید قرات کی۔ میں نے اس کو کہا میری عادت یہ ہے کہ میں بعض دفعہ موقع پہ اصلاح کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ بھائی یہاں اس وضاحت، اس تفصیل کی ضرورت کیا تھی؟ آپ اگر شاگرد ہیں تو شاگرد ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نظر میں علم حدیث جو ہے وہ تو بہت بڑی فوقیت رکھتا ہے، اور علوم قرآن جو ہے ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ میں نے کہا علم حدیث ہمارے لیے آسان ہے، سب سے زیادہ مشکل جو ہے وہ علم قرات ہے، اسی لیے مدارس نے چھوڑ دیا۔ مشکل ترین علم جو ہے وہ علم قرات ہے۔ بہرحال یہاں تدریس پہ یہ بات آئی کہ اگر ایک استاد غیر مشہور ہے تو اس کے نام کو ظاہر نہ کرنا، چھپا دینا، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی استاد بدنام ہو اور آپ نے شومی قسمت سے کسی وقت اس سے پڑھ لیا ہے تو آپ اس کا اظہار نہ کریں، وہ الگ بات ہے۔
وَهُنَّ اللَّوَاتِي لِلْمُوَاتِي نَصَبْتُهَا مَنَاصِبًا فَانصَبْ فِي نِصَابِكَ مُفْضِلًا وَهُنَّ یہ طرق کی طرف یہ ضمیر اس کی راجع ہے. یہ طرق اللواتی وہ ہیں اللواتی یہ جمع ہے اللتی اور اس سے اللاتی بھی آتا ہے اللواتی بھی. طرق کون سے ہیں؟ وہ طرق جو ہیں وہ ہیں للمواتی میری موافقت کرنے والے کے لیے. نصبتها میں نے جعلتها بنا دیا ہے ان کو مناصبا ان کو علامتیں مقرر کر دیا ہے. فانصب فی نصابک بس تو مشقت برداشت کر. فانصب فی نصابک اپنے نصاب میں مفضلا اس حال میں کہ تو فضیلت والا کام کرنے والا ہے. مفضل طرق جمع ہے طریق مفرد ہے. طارق عالم کو کہتے ہیں. اکثر حضرات نے تو وہی طریق مراد لیے ہیں اصطلاحی طریق جو آگے ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. لیکن مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ اپنی شرح میں شرح کا نام شاطبیہ کی شرح کا نام بھی مولا علی قاری ہے. انہوں نے اصطلاحی طرق مراد نہیں لیے ہیں جیسے میں نے ابھی آپ کو پیچھے بتایا. اختلافات قرات مسائل قرات کے اصولی اور فرشی جن قراء کے جو بیان ہوئے ہیں فرمایا ان کو تم اختیار کرو اور طرق جو ہے یہ طریقہ کی جمع ہے. جیسے صحیفہ صحف کی جمع صحف جمع ہے صحیفہ کی وہ طرق طریقہ کی جمع ہے. لہم مذکورین کے لیے یہ ضمیر ہے. طارق کے مختلف معنی آتے ہیں. ارادہ کرنے والا راہ چلنے والا رات کو آنے والا. چونکہ ستارہ جو ہے وہ رات کو آتا ہے اور وہ بھی راہ بتاتا ہے تو اس کو بھی طارق کہتے ہیں. عالم کو بھی کہتے ہیں کہ عالم بھی رہنمائی کرتا ہے راہ بتاتا ہے. یہ طرق جو ہے یہ مبتدا ہے بعد کا جملہ موصوفہ اس کی صفت اور لہم یہ خبر ہے. اللتی کے بارے میں نے بتا دیا. اللاتی اللواتی مناسب منصب کی جمع ہے. اعلام نصاب کسی چیز کی جو اصل ہوتی ہے کہتے ہیں نا آپ کہ فلاں فن میں نصاب کیا ہے نصاب کی کتب کیا ہے. فرمایا کہ علامتیں مقرر کر دیا ہے نصاب مقرر کر دیا ہے.
وَهَا أَنَا ذَا أَسْعَى لَعَلَّ حُرُوفَهُمْ يَطُوعُ بِهَا نَظْمُ الْقَوَافِي مُسَهَّلًا. ہاں تنبیہ کی ہے، خبردار، انا ذا اسعى، میں سعی کرنے والا ہوں، کوشش کروں گا، لعل حروفہم یطوع بها، گنجائش کر جائے ان حروف کی شاید کہ لعل نظم القوافی، میرے اشعار کی نظم، قافیہ جو وزن ہے شعر کا، اشعار کی جو نظم ہے، میری یہ کوشش ہوگی کہ اس میں قراء کی قرات، قراء کے نام، ان کی رموز، اس سب کو بیان کروں، اور میری کوشش ہوگی کہ اشعاری میں ساری بات آ جائے، اور حال یہ ہو کہ وہ آسان، نظم آسان بھی ہو۔ یا حروفہم، اس سے قراء حضرات کی رموز جو آگے آپ بیان کر رہے ہیں، اور مختلف قراءات دونوں مراد ہیں یا ایک مراد ہے، بہرحال دونوں کی کوشش ہوگی کہ شعر میں بیان کرتے ہیں۔ قافیہ آخری شعر کے جو سرے ہوتے ہیں، اور مسہل السہولہ، یہ صعوبت، تنگی، مشکل جو ہے اس کی ضد ہے سہولت۔ جعلت ابا جاد علی کل قارئ دلیلا علی المنظوم اولا، میں نے ابجد کے حروف کو ہر قاری پر، کل قارئ، دلیلا رمز بیان، رمز بنا دیا ہے، وہ قاری جو علی المنظوم، نظم میں جس ترتیب سے قراء کے نام لیے گئے ہیں، تو ابجد کے حروف کو اسی ترتیب سے میں نے رموز مقرر کر دیا ہے، اس حال میں کہ اول حرف لأول قارئ، اول حرف لأول قارئ، پہلا حرف پہلے قاری کے لیے ہے۔ ابجد علم الحروف میں اور متصوفین کے ہاں علم سیمیا میں یہ اس سے کام لیا جاتا ہے، کچھ حساب لیا جاتا ہے، ہر حرف جو ہے اس کے اعداد بھی انہوں نے مقرر کیے ہوئے ہیں، اور اس کی مشہور ترکیب ہے، بعض حضرات نے تین حروف کو اکٹھا کیا ہے، شروع میں تو ابجد ہے، پھر حوض، حطی، کلمن۔ علامہ ابن خلدون اور بعض دوسرے حضرات نے چار حرفوں کو اکٹھا کیا ہے، ابجد، حوضہ، قیقل، منصا، فسقط، اور انہوں نے ساتھ جو ہے ان حروف کی خاصیات جو ہیں ان کو بھی بیان کیا ہے۔ پہلا حرف جو ہے کہا کہ یہ شمسی ہے، اور پھر بادی ہے، پھر آبی ہے، اور خاکی ہے۔ انسان کے جسم میں 4 مزاج ہیں،
حکما نے بھی اسی طرح کی چیزیں بیان کی ہیں، ان متصوفین حضرات نے بھی اسی طرح کی چیزیں بیان کی ہیں اپنے علوم میں۔ پھر ان حروف کی ترکیب جو ہے دو طرز پر ہے، ان کے عدد بھی جو ہے وہ مختلف ہیں۔ ایک مغربی ترکیب ہے اور ایک یونانی ہے۔ یہاں جو چل رہی ہے وہ یونانی چل رہی ہے، دوسری ترکیب جو ہے وہ مغربی ہے۔ آپ یہاں سیمیا کی کتابوں میں دیکھیں گے تو قرشت آئے گا، شین، لیکن مغربی ترکیب پر قرست ہے، سین ہے۔ اب سین کے 300 عدد ہیں اور شین مغربی ترکیب میں آخر پر ہے، غش 1000 شین کے آ جاتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارا یہاں مقصد وہ نہیں ہے، چونکہ یہ حروف مشہور ہیں تو یہاں پر تین حروف کو اکٹھا کیا گیا ہے، کیونکہ ایک قاری دو راوی، امام نافع امام اور قالون اور ورش دونوں راوی، تو اب ترکیب یوں بنائی ابج، حمزہ جو ہے وہ امام نافع کی رمز، با قالون کی رمز، جیم جو ہے وہ ورش کی رمز ہے۔ آگے کہا دہز، واو کو نکال دیا، کیونکہ واو کو فاصل بنائیں گے، واو کو جدائی کے لیے استعمال کریں گے، تو واو کو نکال دیا۔ دہز، دہز میں دال عبداللہ ابن کثیر مکی کی رمز ہے اور ہا جو ہے وہ بصری کی رمز ہے ان کے راوی، اور سا جو ہے ان کے راوی قنبل کی رمز ہے۔ اسی ترتیب سے باقی قرآن آگے ایک جدول بنا دیا گیا ہے، اس میں ان رموز کو لکھ دیا ہے، آپ اسے آپ کی کتابوں میں ہے، کتاب آپ یہاں منگوا لیں لاہور سے، قاری خالد صاحب سے، متن شاطبیہ کا بڑا خوبصورت چھپا ہوا ہے، یہاں مکتبے میں پتہ کریں، آپ کتاب میرے سامنے جو ہے متن رکھا کریں، متن سے جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور یہاں ان کتابوں کو سامنے رکھیں گے تو کبھی آپ نیچے دیکھیں گے کبھی اوپر دیکھیں گے، توجہ کم ہوگی۔ متن جو ہے جس میں نیچے کچھ نہ لکھا ہو اس میں آپ بڑے فائدہ ہوگا۔ بہرحال یہ کتابیں آپ کے پاس ہیں، ان میں بھی نقشے موجود ہیں، میں نے شرح میں العلویہ علی شاطبیہ میں بھی جدول بنا دیا ہے۔ یہ رموز جو ہے ایک تو ہے حرفی صغیر مفرد، یہ ابج دہز سے جو ہے خطی کلم نصاف وضب رسد تک یہ 21 حروف ہیں، 21 رموز ہیں، یہ حرفی صغیر مفرد، اور پھر اس کے بعد رموز آئیں گی ثقل وغش، یہ 6 رموز جو آئیں گی تو یہ بھی حرفی ہیں لیکن حرفی صغیر مرکب ہیں، حرفی صغیر مرکب ہیں، اور اس کے بعد صحبہ، حسن، سما، حق، یہ رموز آئیں گی، اور یہ کلمی رموز ہیں، یہ 8 رموز بیان کریں گے جو کلمی رموز ہیں، ایک ایک کلمہ سے کئی